تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ بے حیائی کے معاملات سے بچ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اہل ایمان مردوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم ان کو ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے. قل للمؤمنین، اے نبی اہل ایمان سے فرما دو یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. یہ سمجھ لیں تھم رول ہے بے حیائی سے بچنے کا اور دنیا کے ہر گناہ سے بچنے کا. ایون جو لوگ دولت کے چکر میں پڑتے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز گنوا دیتے ہیں، سٹیٹس کے چکر میں پڑتے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز گنوا دیتے ہیں، اس کا آغاز بھی آنکھ سے ہوتا ہے. جب آپ آنکھ سے کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں تو دل میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر پورا جسم اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی جب منہ کی کھانی پڑتی ہے تو پھر اسی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. بات آنکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ بھی آنکھ کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو اہل ایمان سے فرماؤ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ستھرا کام ہے کہ وہ نگاہوں کی اپنی حفاظت کریں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی ان کے کاموں سے باخبر ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. مردوں کو پہلے حکم ہوا، اب عورتوں کو حکم ہو رہا ہے اگلی آیت میں. وقل للمؤمنات، اور مومنہ عورتوں سے بھی فرما دو یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا احکامات آ رہے ہیں. ظاہر ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹفل بنایا ہے تو اس کے پردے کے احکامات بھی ساتھ ذکر ہو رہے ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اور وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے. مثلا کسی عورت کا قد اونچا ہے تو یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے اسے خوبی دی ہے، تو اس کو تو وہ چھوٹا نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے ہاتھ اتنے کھلے رکھنا یہ آپ کی ایک نیچرل ضرورت ہے. پاؤں کھلے رکھنا، ویسے تو بعض عورتیں جو ہیں وہ اس معاملے میں بھی غلو کرتی ہیں اور انہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خیر بہت غلو والا درجہ ہے، ہم ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرتے، لیکن کوئی شرعی حکم اس حوالے سے نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال کر رکھیں. یعنی عورت کے لیے ایکسیسو لباس یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے سینے کو کور رکھنا ہے، یہ بھی اس کی ایک اٹریکشن کی جگہ ہے. باقی جسم کو تو ڈھانپنا ہے، لیکن ایک الگ سے ایک اوڑھنی ایسی ہونی چاہیے. اور پھر سورۃ الاحزاب میں تو جلباب کا ذکر آیا ہے. آپ سمجھ لیں جس طرح گھونگٹ، جس کی ماڈرن فارم آج کل آپ سمجھ لیں ایک برقعے کی شکل ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کریں. الا، مگر لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے اوپر، او آبائِهِنَّ، یا اپنے سسر کے اوپر. یعنی اس سے مراد وہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی فیشن نہیں، مراد یہ کہ اب شوہر سے تو بالکل کوئی پردہ نہیں ہے، وہ تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ لباس ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا. لیکن ایک گھر کے اندر شوہر کا جو باپ ہے یعنی سسر، اس بہو کا، وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہے اس عورت کا. خدا نخواستہ اگر وہ شوہر طلاق بھی دے دے تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے محرم ہی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنر والا رشتہ رکھا ہے اس حوالے سے. اسی طریقے سے بیوی کی جو ماں ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کی محرم ہی رہے گی.
جو اس کی ساس ہے. یہ حرمت والے رشتے جو ہیں وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. تو خامدوں سے یا سسر سے، اور آگے بھی کافی سارے رشتے ذکر ہوئے ہیں، بھتیجوں سے، بھانجوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے عورت کا، ان کے سامنے وہ آ سکتی ہے بغیر پردے کے بھی. یعنی پردے سے مراد ظاہر ہے کہ وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتار دے گی کوئی اس قسم کے جس طرح کے عام اپنے خاوند کے سامنے نہیں. مراد یہ ہے کہ اگر اس کے بال کھلے ہوتے ہیں یا چہرہ کھلا ہوتا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن جو فل اس حوالے سے مرد و عورت کا جو آپس میں ریلیشن ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، یہ صرف شوہر کا پروٹوکول ہے بیوی کے لیے، اور بیوی کا پروٹوکول ہے شوہر کے لیے، اور کوئی اس میں تیسرا رشتہ شامل نہیں ہو سکتا، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو.